صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وقال اللہ عز وجل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوں اور اسے اپنا محبوب بنا رہے ہوں اور چاہ رہے ہوں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا مصلحت ہے اور انسان کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، اس کا صحیح اور ٹھیک علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے کہ وہ ہر جائز اور بہتر بھلائی کے اور خیر کے اسباب اختیار کرے، اور ہر شر سے بچنے کے لیے اسباب اور تدابیر اختیار کرے، لیکن اپنے اسباب اور اپنی تدابیر پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرے، بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرے۔ تمام کے تمام فتن اور شرور سے بچنے کی تمام تدابیر اور تمام بیماریوں سے، وبائی امراض سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے۔ مسنون دعاؤں کے اہتمام کے بعد اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فیصلہ لکھ دیا، یا کوئی بیماری یا کوئی تکلیف اللہ پاک نے ہمارے لیے مقدر فرما دی، تو اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہنا یہی ایمان ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے موت سے فرار اختیار کرے اور موت سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ موت سے کوئی خلاصی نہیں ہے،
جس چیز کو ہم ذریعہ موت سمجھ رہے ہیں اور اس سے بھاگنے کی تدابیر اختیار کر رہے ہوں، اچانک کوئی دوسرا موت کا ذریعہ آ جائے اور آدمی کی موت واقع ہو جائے تو اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے۔ ہمیں شریعت کی جانب سے جس بات کا پابند کیا گیا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی مصیبت اور کسی بھی وبائی مرض سے بچنے کے لیے جو تدابیر ارباب صحت بتاتے ہیں، ماہرین صحت بتاتے ہیں، ان تمام کی تمام تدابیر کو اختیار کرنا شرعاً حکم ہے، اور ان تدابیر کے ساتھ ساتھ باطنی تدابیر جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، وباؤں سے بچنے کے لیے جو ادعیہ مأثورہ تلقین فرمائی ہیں، ان تمام کی تمام دعاؤں کے اہتمام کے بعد پھر صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو، اپنے کسی سبب پر، کسی عمل پر، کسی طاقت اور محنت پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہی سیکھا۔ سخت سے سخت حالات بھی آتے رہے، سخت سے سخت مصائب بھی آتے رہے، انہوں نے تدابیر اختیار کی، لیکن موت سے راہ فرار کوئی بھی نہیں اختیار کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہتے تھے کہ ان تدابیر کے بعد بھی اگر ہمارے لیے تکلیف لکھ دی گئی اور ہمارے لیے موت کا ذریعہ لکھ دیا گیا تو اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہان میں انسان کو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کا ارشاد ہے ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالتے رہیں گے، تمہارا امتحان لیتے رہیں گے۔ کبھی کوئی خوف آ جائے گا، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی اموات واقع ہوں گی۔ اس قسم کے خوفوں سے اور اس قسم کی اموات سے تمہارے امتحان لیتے رہیں گے، لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، انہیں خوشخبریاں دیجیے۔ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بھی، تدابیر کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلتا ہے، وہ قیل قال نہیں کرتے کہ یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، وہاں جاتا تو یہ ہو جاتا، وہاں نہ جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، یہ یوں ہو جاتا۔ یہ کلمے وہ نہیں کہتے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ لو کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا، فرمایا یہ تو شیطان کے لیے راستہ کھولتا ہے، اس کلمے کو مت کہو، یہ تمہارے ایمان میں شک پیدا کرتا ہے، تمہارے ایمان میں شکوک پیدا کرتا ہے، بلکہ یوں کہا کرو جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات عالی پر ایمان رکھو، یہاں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ فرمایا ان تمام کے تمام پریشانیوں اور آزمائشوں کے موقع پر جو یوں کہتے ہیں، اور اگر پریشانی آ جاتی ہے اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بھی، تو پھر وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ نے کسی مصیبت میں ہمیں ڈالا ہے، کسی غم اور پریشانی میں ڈالا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس غم اور پریشانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیماریوں کے متعلق فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ باتیں سنی تو یہاں تک بھی بعض صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول پھر آپ دعا فرمائیے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ بخار میں رہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ دعا فرمائیے میں ہمیشہ ہمیشہ بخار میں رہوں، کہ اگر اس دنیا کے بخار کی وجہ سے جہنم کی گرمی سے اور حرارت سے مجھے حفاظت مل سکتی ہے تو اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ مجھے ہمیشہ بخار رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر دعا فرما دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں ہاتھ لگایا جاتا ان کا جسم گرم ہوا کرتا تھا، وہ بخار میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول
میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے، مجھے مرگی پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سبق چل رہا تھا، ایک بڑھیا آئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ تو ہم نے کہا جی ضرور دکھائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بڑھیا کی طرف اشارہ فرمایا، تو فرمایا کہ یہ بڑھیا جنتی ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ تو پھر انہوں نے قصہ ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اللہ کے رسول مجھے مرگی پڑتی ہے اور دورہ آتا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ یہ دورہ مجھے نہ پڑے، اور جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، جب بے ہوش ہوتی ہوں تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے تجھے نجات دے دے گا، اور اگر تم چاہتی ہو تو تم صبر کرو اور اس بیماری میں صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں جنت عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں صبر کروں گی اور میرے لیے جنت کا فیصلہ آپ کروا دیجئے۔ انہوں نے اپنے لیے جنت کا فیصلہ کروا لیا، بیماری کو برداشت کر کے انہوں نے اپنے لیے جنت کا فیصلہ کرا دیا۔ وہ موت سے نہیں گھبرائے، وہ بیماریوں سے نہیں گھبرائے، وہ حالات سے نہیں گھبرائے، بلکہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے ثواب کی امید رکھتے رہے کہ ان حالات میں، ان پریشانیوں میں، ان غموں میں، ان تکلیفوں میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ثواب رکھا ہے، اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ نے ہمارے لیے ثواب رکھا۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو ایک طویل زمانہ بیماری میں مبتلا فرمایا، جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود تکلیفوں میں رہے اور اس قدر تکالیف اور بیماریوں میں مبتلا رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک بار بھی زبان پر شکوہ نہیں کیا، ایک بار بھی زبان پر کوئی گلہ نہیں آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ ایوب کیا ہی صابر انسان تھے، کیا ہی صبر کرنے والے تھے اور بہت خوب بندے تھے، ہم نے ان کو بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا پایا۔ یہ کیوں ذکر فرمایا؟ یہ میرے لیے، آپ کے لیے یہاں نصیحت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر وہ بھی جسمانی تکلیفوں کے اندر مبتلا رہے، بیماریوں میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے بیماریوں کے وقت میں کیا کیا؟ انہ اواب، دو کام کیے، نمبر ایک صبر کیا، نمبر دو اللہ کی طرف رجوع۔ صبر، اللہ کی طرف رجوع، صبر اور اللہ کی طرف رجوع۔ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے ہمارے ملک میں اور عالمی دنیا میں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ دو کام کر رہے ہیں جن کا تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے کیوں یہ تذکرہ کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ امت کو سبق دیا گیا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں لیکن ان کو بھی دنیا میں آزمائشوں سے اور امتحانات سے اور ان تکالیف سے گزارا گیا۔ یہ اس لیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق ہو کہ اللہ کی طرف سے جب پریشانی کوئی آتی ہے تو اس پر صبر کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھی جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے تکلیف میں مبتلا فرمایا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کتنی بڑی تکلیف! اس جلیل القدر پیغمبر کو اللہ پاک نے کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا، تکلیف میں اللہ پاک نے ڈال دیا، اور وہاں کون پرسان حال تھا سوائے اللہ کے؟ سبحان اللہ! کتنے خوبصورت کلمات، کتنی خوبصورت اللہ کی حمد و ثنا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے پاؤں اپنے پھیلائے اور جگہ کا احاطہ اور اندازہ کیا کہ کیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں سجدہ کیا جا سکے، تو ہاں محسوس ہوا کہ سجدے کی جگہ ہے، تو پھر فوری سجدے میں گر گئے اور یہ کلمات کہنے لگے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادا فی الظلمات۔ تنہائیوں کے اندر، تاریکیوں سے ایک سمندر کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ان اندھیریوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اپنے پروردگار کو پکار رہے۔ یہ نہیں کہا میرا کیا، یہ نہیں کہا کہ میں کس جرم میں پکڑا گیا، نہیں، ایک دم زبان سے یہ کلمہ نکلا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لا الہ الا انت سبحانک وہ عجیب اور وہ مبارک کلمہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی فضیلت صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ایمان والوں کو نجات دیتا رہے گا؟ تو ایمان والے پڑھیں، اسی طرح سے ایمان والوں کو بھی نجات ملتی رہے گی۔ لیکن ایک بات عرض کروں گا کہ ایمان والے وہ کیفیت تو پیدا کریں، وہ یونس علیہ السلام کی کیفیت تو لاؤ، اس کیفیت کا عشر عشیر، اس کیفیت کا 1000واں حصہ تو لے کر آؤ اپنی زندگی کے اندر۔ گناہ بھی چل رہے ہیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ بھی پڑھ رہا ہے، فسق اور فجور میں مبتلا ہے، فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے اور لا الہ الا انت سبحانک پڑھ رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، لا الہ الا انت سبحانک کا کیا سبق ہے، آیت کریمہ کا کیا سبق ہے؟ آج ہر مشکل میں آیت کریمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے، پڑھنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن کاش وہ کیفیت تو لاؤ اپنے اندر، اس کیفیت کا کچھ حصہ تو اپنے اندر پیدا کرو۔ لا الہ الا انت سبحانک، 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، اللہ کے الہ اور معبود ہونے کا اقرار۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ تیرے سوا، کوئی مسجود میرا نہیں ہے تیرے سوا، کوئی مقصود میرا نہیں ہے تیرے سوا، کوئی مطلوب نہیں ہے اے اللہ میرا تیرے سوا، کوئی حاجت روا نہیں ہے تیرے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے تیرے سوا۔ کیا یہ کیفیات ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا لا الہ الا انت سبحانک پڑھنے والا ان کیفیات کو مد نظر رکھ کر پھر پڑھتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک وہ صرف کوئی محض ورد تھوڑا ہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، ہم پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک، لیکن اعتماد اللہ پر نہیں، اعتماد مال پر، اعتماد اللہ پر نہیں، اعتماد قبیلے پر، اعتماد اللہ پر نہیں، اعتماد ظاہری اسباب پر۔ یونس علیہ السلام کا اعتماد کس پر؟ صرف اللہ پر، صرف اللہ پر۔ کہیں یہ اعتماد نہیں کہ شاید مچھلی کو رحم آ جائے اور مجھے باہر نگل دے، مجھے باہر اگل دے، باہر پھینک دے۔ کہیں یہ اعتماد نہیں ہے، کہیں یہ خیال نہیں ہے کہ شاید میری کوئی قوم کا آدمی آ جائے اور مجھے یہاں سے نکال لے۔ نہیں نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ کوئی نہیں ہے میرا، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، تو ہی مشکلوں کے اندر اے اللہ پہنچنے والا، تو ہی آسان کرنے والا، تو ہی مدد کرنے والا، تو ہی بیماریوں کو لانے والا، تو ہی صحت دینے والا۔ اس لا الہ الا انت کے اندر یہ سارے فلسفے، یہ سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ یہی تو وہ مبارک کلمہ تھا کہ جس کلمے سے مشرکین عرب کو چڑ تھی کہ نہیں ہمارے لیے تو بت ہیں، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، بارش برسانے والا، وہ یہ کام کرنے والا، وہ یہ کام کرنے والا۔ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یہ نبی لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرے گا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ سب کے سب معبودوں کو اس نے ایک کر دیا ہے۔ اتنے سارے معبود ہمارا کام نہیں کر پا رہے، یہ ایک ایک کہہ رہا ہے، یہ ایک۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اسی سے تو مشرکین عرب کو چڑ تھی۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ کیفیت لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت، یہ کیفیت لے کے آؤ۔ اے اللہ تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، بیماریوں کو بھی تو ہی لاتا ہے، غموں کو بھی تو ہی لاتا ہے، نجات بھی تو ہی دینے والا۔ یہ سب کی سب چیزیں لے کر آؤ، اور پھر لا الہ الا انت میں یہ اقرار بھی ہے کہ اے اللہ مجھ سے جو کوتاہیاں آج سے پہلے ہو گئی ہیں، اے اللہ بس آج کے بعد وہ کوتاہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرا معبود، میرا مسجود، میرا مطلوب، میرا مقصود تو ہی ہے۔ میں کسی اور کے در پر گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب نہیں، بس ختم کر دیا میں نے۔ اور دوسرا سبق ہے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سبحانک، تو ظلم سے پاک، تو زیادتی سے پاک، تو کمی سے پاک، تو نقصان سے پاک، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک کا معنی تو ذہن میں آئے،
تیسری بات انی کنت من الظالمین، قصور میرا ہے اللہ قصور میرا ہے۔ آج ہمیں اگر کسی ابتلا اور آزمائش اور پریشانی میں ہم آ جاتے ہیں تو اس موقع پر ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کس جرم میں ہم پکڑے گئے، پتہ نہیں کس گناہ میں ہمیں پکڑ لیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گناہ ہمارے ہیں ہی گناہ، ہماری زندگی میں نیکی ہے کہاں؟ نماز ہے وہ بھی کھوٹی، روزہ ہے وہ بھی کھوٹا، صدقہ اور زکوٰۃ دکھلاوے سے بھرے ہوئے، حج اور دیگر مبارک اعمال حج سے وہ ریاکاریوں سے بھرے ہوئے، دکھلاوے سے بھرے ہوئے اعمال۔ انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ قصور میرا ہے، قصور میرا ہے۔ ہر نبی اپنی کمی کا اظہار کر رہا اللہ کے سامنے، اپنی کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہا۔ تو یہ لا الہ الا انت سبحانک کا سبق ہے، اس سبق کو مد نظر رکھ کر پھر آیت کریمہ پڑھو، پھر دیکھو اس میں کیا جان آتی ہے، پھر دیکھو کیا اس میں جان آتی ہے۔ یقین اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھ کر ان کیفیات کے ساتھ پڑھو۔ بندوق کی گولی اگر ویسے اٹھا کے کوئی مار دیتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کتا اور بلی بھی نہیں مرتی، لیکن اس کے لیے آلہ ہے، وہ بندوق اس کے لیے آلہ ہے، اس کے اندر رکھ کر مارا جائے تو اس کا پھر اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ان تمام کے تمام اوراد اور وظائف کا اثر جب آتا ہے کہ جب ان کا صحیح مفہوم اور معنی اور کامل یقین کے ساتھ پڑھے جائیں، اور یقین کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے انبیاء علیہ السلام پر حالات آئے، تکلیفیں آئیں، انہوں نے تکالیف اور حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی کمزوریوں کو، اپنی کمیوں کو اللہ کے سامنے رکھا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں ہیں، جب حالات آتے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بس اتنا تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، آزمائش نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ ہر نماز میں روزانہ دعائے قنوت میں کہتا ہے نخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے گا اس کو میں چھوڑوں گا، کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ سراسر جھوٹ نہیں ہے، روزانہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہوں، لیکن دوستیاں اس کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دشمن ہو۔ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور پھر سود کھا کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ یہ کیا ایمان ہوا؟ کیا اس ایمان پر ہماری نجات ہو سکے گی؟ کیا اس ایمان پر ہماری آخرت بن سکے گی؟ اس ایمان پر ہماری بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوں گے؟ یہ زبانوں پر یہ جملے، اللہ کو ہماری نماز کی کون سی ضرورت ہے؟ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، ضرور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اللہ پاک غنی ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ دو وجہ سے ہم نماز پڑھ لیں، فائدہ اپنا، اللہ کا حکم، فائدہ اپنا، اللہ کا حکم۔ ایک بیٹا باپ کی اطاعت نہیں کرتا، باپ نے کہا بیٹا کھانا کھا لے، کھانا کھانے میں فائدہ اسی کا ہے، بھوکا ہے، اسی کی ضرورت ہے، یہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا ہوں، اپنا بھی نقصان کر رہا، باپ کی بھی نافرمانی کر رہا۔ بالکل اسی طرح سے نماز نہ پڑھ کر، فرائض کا اہتمام نہ کر کے، اور گناہوں کا اہتمام اور گناہوں کو زندگی کے اندر وجود میں لا کر یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کر رہا، اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہوں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، صرف آمنا کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر، صحابہ والی آزمائشیں آئی کہاں ہیں؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 30 سال بستر پر رہے، 30 سال آزمائش میں گزار دیے انہوں نے، 30 سال انہوں نے پریشانی میں گزار دیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی بارہا انہوں نے زیارت کی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو گئی وہ صحابی رسول کہلایا، اور سب صحابہ کے متعلق فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی مصائب اور پریشانیاں ان پر آئی ہیں،
اس کے باوجود بھی سخت جھنجھوڑا گیا ہے. وَزُلْزِلُوا جھنجھوڑے گئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وہ حالات نہیں آئے ابھی تک تمہارے اوپر. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ان کو جسمانی تکلیفوں نے چھوا ہے، جسمانی تکلیفیں ان پر آ پڑیں، مالی تنگیاں اور مالی بحران ان پر آئے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں چھوڑا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَزُلْزِلُوا جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ سب کے سب پکار اٹھے اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب. ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے. تو اللہ کی مدد صبر پر آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد جزع فضا پر نہیں آتی. ان اللہ مع الصابرین دین پر جمنا یہ صبر ہے، گناہوں سے بچنا یہ صبر ہے، مصائب اور پریشانیوں پر ثواب کی امید رکھنا یہ صبر کہلاتا ہے. اس صبر پر اللہ پاک کی طرف سے انعام ملتا ہے، اس صبر پر اللہ پاک کی طرف سے مدد اترا کرتی ہے، اس سبب پر اللہ پاک کی طرف سے ملائکہ اترتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. کیوں آزمایا یا اللہ؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اس لیے آزمایا تاکہ اللہ پاک واضح کر دے، ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے. صرف ایمان کا دعویٰ ہے یا ایمان کی حقیقت بھی اندر ہے کوئی؟ یہ آزمائش ہے. اس وقت ایمان کا امتحان ہے، یہ سخت ایمان کا امتحان ہے. فرصت کا زمانہ آپ کو دیا گیا کہ اس فرصت میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ امتحان ہے. تمام کی تمام مشاغل اور مصروفیات سے فارغ ہو کر ایک آدمی گھر کے اندر آیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ فرصت کا زمانہ، یہ اس کے لیے امتحان ہے کہ یہ اس فرصت کے زمانے میں اپنے پروردگار کو کتنا یاد کر رہا ہے، کتنی یہ توبہ کر رہا ہے. اللہ پاک کا کتنا کرم ہوا. اگر اسے توبہ اور استغفار کا موقع نہیں مل رہا تھا، اللہ نے وافر توبہ اور استغفار کا موقع دے دیا. 24 گھنٹے اپنے گھر کے اندر ہے، بچوں کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، اللہ نے اسے موقع دے دیا. تربیت نہیں کر پا رہا تھا، اللہ نے کچھ وقت کے لیے موقع دے دیا. آزمائش آ گئی، دیکھتے ہیں اس کو موقع دیتے ہیں. تمنا ہی کرتا تھا جی میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو میں بڑی نماز پڑھتا، وقت ہوتا تو توبہ اور استغفار کرتا، وقت ہوتا تو بچوں کو میں ٹائم دیتا. کیا کروں، ٹائم ہی نہیں مل رہا. آج ٹائم ہے، کتنا بچوں کو وقت دیا، کتنی تربیت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باپ کی جانب سے ملنے والی تمام کی تمام چیزیں، ان میں سب سے بہترین ہدیہ اور تحفہ وہ ہوتا ہے جو باپ اپنی اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کرتا ہے. کتنی تربیت کی ہے ان دنوں کے اندر. یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، اس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں. ایک موقع یہ بھی ہے کہ اقربا سے رابطے کر کے فون پر خیر خبر پوچھیں. جن لوگوں کے دلوں کے اندر کینے اور بغض گھسے ہوئے ہیں، دوسروں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، یہ موقع ہے ان سے تعلق قائم کرنے کا اور قرابت داریوں کے نبھانے کا موقع ہے. جہاں سال سال، مہینے مہینے رابطہ نہیں ہو پاتا، نہ آنا نہ جانا نہ فون پر بات، اس وقت موقع ہے. آپ نہ جائیں، گھر کے اندر رہ کر فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. قرابت داری ہے، قرابت داریوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ آپ قرابت داریاں فون پر بات کر کے ان کی خیر خبر تو لیں. گھریلو زندگی بہتر کرنے کے لیے ایک موقع، ایک سنہری موقع اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ گھریلو زندگی بہتر کرو. آپ بازار میں، آپ ایوانوں میں، آپ مارکیٹوں کے اندر، آپ ملک میں اسلام کیا نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے اپنے گھر کے اندر تو اسلام نافذ کریں. آپ پہلے اپنی زندگی پر تو اسلام نافذ کریں. آپ سر سے لے کر پیر تک اپنے اوپر تو اسلام نافذ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ خود ہی اسلام کا نفاذ نہیں چاہتا، اپنے گھر میں نہیں چاہتا، گھر کیا اپنی زندگی میں اسلام کا نفاذ نہیں چاہتا، تو باہر یہ کیا اسلام کا نفاذ کرے گا. تو کم از کم انسان اس بات کا تو عزم کرے کہ میں اپنی زندگی دیکھوں، سر سے لے کر پیر تک کون سی چیزیں ایسی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے خلاف ہیں. جس عظیم الشان نبی نے کسی موقع پر ہمیں نہیں بھلایا، ہر موقع پر یاد رکھا اپنی امت کو، اور معراج کے موقع پر بھی یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ، جو تو نے میری طرف سلامتیوں کے وعدے فرمائے ہیں، رحمتوں اور بخششوں کے وعدے فرمائے ہیں، اے اللہ یہ سارے کے سارے وعدے میری امت کے نیکوکاروں کو بھی عطا فرمانا،
اس موقع پر یہ نبی نہیں بھولا۔ آج اس نبی کی سنتوں کو روزانہ ایک آدمی گھر کے اندر سے اس نبی کی سنتوں کو نکال کے پھینکتا ہے، اپنے چہرے سے اس نبی کی سنت کو اتار کے پھینکتا ہے، کچرے کے بالوں میں، کچرے کی کنڈیوں میں ڈالتا ہے، غلاظت کی جگہ پر چہرے کے مقدس بالوں کو ڈالتا ہے۔ کیا اسے احساس نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہوگا اس سے؟ قربان جاؤں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے سر پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا، ساری زندگی انہوں نے سر کے بال نہیں کاٹے۔ کیسے ان بالوں کو کاٹ سکتا ہوں جن بالوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پڑا، اور جن بالوں کو آپ علیہ السلام نے رکھنے کا حکم دیا، یہ روزانہ اس طرح سے صاف کر کے ان بالوں کو پھینکتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہوئی؟ یہ کیسا نبی سے تعلق ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا آپ علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ قربان جاؤں ان صحابہ پر، ان کی اطاعت۔ ایک شخص خدمت میں آئے اور ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، آپ علیہ السلام نے کہا یہ کیا جہنم کا انگارہ پہن رکھا ہے؟ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے منع ہے، انہوں نے نکال کے سامنے رکھی، آپ نے دور پھینک دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ اٹھا لو، یہ سونا ہے، گھر میں کسی خاتون کو دے دینا۔ سبحان اللہ، ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ کیا جس چیز پر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ نگاہ پڑی ہو اس چیز کو میں اپنے گھر میں لے جاؤں؟ کیسی بات کرتے ہو تم؟ میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ اس وقت ہمارے گھر کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف شرع ہیں، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہیں۔ وہاں لمبی تقریریں، لمبے وعظ، لمبے خطبے نہیں ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا، بس 2 جملے کہے، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہیں انہیں پسند کر لو اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسند ہیں ان کو فوری چھوڑ دو۔ ان کے یہ خطبات تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ آج ہم سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہے جی، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، سنت ہے۔ آج یہ حال ہے۔ وہاں سنت کہہ کر عمل کیا جاتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہے، یہ پیاری ادا ہے۔ تو یہ آزمائشیں ہیں اور یہ امتحان ہے۔ گھروں کے اندر بیٹھ کر اوراد اور وظائف پڑھیں، گھروں میں رہ کر درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کیا اس نبی کا حق نہیں ہے کہ 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لیا جائے؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے روزے پر آ کر پڑھو گے تو میں خود سنوں گا، اور باقی تم دنیا کے کسی بھی جگہ سے تم درود شریف پڑھو گے تو ملائکہ لے کر آئیں گے، فرشتے لے کر آئیں گے۔ تو فرشتوں کو آپ درود شریف کے ہدیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ فرشتوں پر تو پابندی نہیں ہے اس وقت، روزہ مبارک پر جانے کی فرشتوں پر تو پابندی نہیں ہے۔ تو آپ بہت بڑا عمل اس وقت گھر سے کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کا حکم ہے۔ کتنے بزرگوں نے، کتنے دوستوں نے، جوانوں نے، ماؤں بہنوں نے آج درود شریف کا اہتمام کیا ہے۔ تہجد کے فضائل، اوابین، چاشت، کیا کیا اعمال دیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا خوبصورت زندگیاں ہمیں دی ہیں، کس قدر قیمتی اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ کاش کہ وہ اعمال ہماری زندگی میں آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبح للہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی، جو صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کمن حج مئۃ حجۃ، ایسا ہے جیسا کہ 100 حج اس نے کیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا یہ موقع بھی نہیں ہے آج فرصت کے لمحات اس میں ہم نہ لگائیں کہ 100 مرتبہ صبح سبحان اللہ پڑھ لیں اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ پڑھ لیں؟ ومن حمد اللہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی، جس نے الحمدللہ 100 مرتبہ صبح کو کہا اور 100 مرتبہ شام کو کہا، کان کمن حمل علی مئۃ فرس فی سبیل اللہ، ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا عمل ہے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینا۔ ومن حلل اللہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی کان کمن اعتق مئۃ رقبۃ من ولد اسماعیل،
اور جس نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا، اس کو کتنا ثواب؟ اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ لیکن 100 غلام بھی عام نہیں، من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اور ان کی نسل سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک غلام کے آزاد کرنے کے بدلے میں اس کا جسم جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا یہ روزانہ 100 غلاموں کی آزادی کا ثواب ہم نہیں حاصل کر سکتے؟ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام نہیں پڑھا جا سکتا؟ ومن کبر اللہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی لم یأت فی ذلک اليوم احد باکثر مما اتی بہ الا من قال مثل ذلک۔ ارشاد فرمایا جس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صبح کو 100 مرتبہ کہا اور شام کو 100 مرتبہ کہا، تو ارشاد فرمایا اس دن جتنے بھی لوگوں نے اعمال کیے سب سے زیادہ وظائف اور سب سے زیادہ ثواب یہ پا گیا۔ ہاں وہ آدمی جس نے اتنا ہی پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو تو وہ اس سے زیادہ ثواب پا سکتا ہے یا اس سے برابر ثواب پا سکتا ہے۔ تو آج یہ غنیمت کا وقت ہے، یہ غنیمت کا وقت ہے۔ نہ معلوم زندگی کے کتنے لمحات رہ گئے، کرونا سے موت آئے گی یا کسی اور سبب سے آئے گی، موت نے آنا ہے۔ نہ معلوم کہ کتنے لمحات رہ گئے، لیکن ان لمحات سے پہلے اتنے وظائف اتنے اعمال تو ہم کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم جائیں تو ہمارے پاس کوئی اعمال کا ذخیرہ تو ہو۔ لیکن آج کیا کریں، ہمیں میڈیا سے فرصت نہیں ہے، ہمیں موبائلوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہر آئی ہوئی پوسٹ کو پڑھنا، ہر آئی ہوئی پوسٹ کو آگے شیئر کرنا یہ فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے، ان وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آئی ہوئی پوسٹ کو 10 کو آگے شیئر کر دو بھائی یہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے بندے، اگر صحیح بات بھی تمہارے پاس آئی ہے، تم نے خود تو پڑھی نہیں ہے، آگے شیئر کر دو، شیئر کر دو۔ کن لغویات میں ہم لگے ہوئے ہیں، کن فضولیات میں ہم لگے ہوئے ہیں، تبصروں میں ہم لگے ہوئے ہیں، علماء پر بحث مباحثہ، علماء پر تبصرے کرنا، حکام پر تبصرے کرنا، غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع کرنا۔ فتنوں کے زمانے میں اگر علماء کی 2 آراء ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کسی بھی مسئلے میں، تو اجتہادی مسائل کے اندر 2 آراء آ جائیں اور پھر ہم ان 2 آراء کو سامنے رکھ کر، ہم اختلافات کو سامنے رکھ کر علماء پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، یہ اپنے اعمال کو تباہ کرنا ہے۔ علماء کی غیبت کرنا زہر آلود گوشت کھانا ہے۔ اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت جبریل آئے کہ اللہ کے رسول آپ کو حکم ہے بنو قریظہ جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے مدینہ کے اندر، ان کے ساتھ جنگ کرنے کا آپ کو حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، نکلو بنو قریظہ کی بستی میں پہنچو، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جب یہاں سے صحابہ نکلے، راستے میں کچھ کو تاخیر ہو گئی نکلتے نکلتے، تو عصر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا۔ تو 2 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی کہ بھائی نماز کا ٹائم آ گیا، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسروں نے یہ کہا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کے اندر وہاں ہی اسی بستی میں پہنچ کے نماز پڑھنی ہے، چاہے نماز قضا ہو جائے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے، نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں کی آپ نے تصویب فرمائی، آپ نے کسی کو نہیں ڈانٹا، آپ نے تو کسی کو نہیں ڈانٹا۔ تو اس طرح سے اختلافی مسائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت اگر اجتہادی مسائل کے اندر 2 اختلاف رائے ہمارے سامنے آتی ہیں تو کسی ایک کی اتباع کر لی جائے اور خاموشی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلا وجہ بحث مباحثہ کرنا اور اپنے اعمال کو برباد کرنا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے کہ اللہ پاک آدمی کو لغویات اور فضولیات میں مبتلا کر لیتا ہے، ایسے کاموں کے اندر کہ جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا نصف المیزان، یہ میزان ترازو کے نصف کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہیں گے تو پورا کا پورا ترازو بھر جائے گا۔ ان اعمال کی اس وقت ضرورت ہے، یہ اعمال کرنے چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اقرا امتک منی السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کرنا، واخبرہم، اور انہیں بتائیے ان الجنت طیبۃ التربۃ، کہ بے شک جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، عذبۃ الماء، پانی بھی بڑا میٹھا ہے، وانھا قیعان، لیکن وہ ہے چٹیل میدان، وانھا قیعان، وہ چٹیل میدان ہے، وان غراسھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جنت کے درخت کیا ہیں؟ سبحان اللہ ہے، الحمد للہ ہے، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ جنت کے درخت ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے سے اپنی جنت کو مزین کرو، ان اعمال کے ذریعے سے اپنی جنت کو سرسبز اور شاداب کرنے کی محنت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین دعا ارشاد فرمائی۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا کلام اور ایسی بات ارشاد فرمائیں جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات پڑھا کرو۔ اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو اللہ پاک کے لیے ہے، مجھے اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد یوں کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے اوپر میری بخشش فرما، وارحمنی، میرے اوپر رحم فرما، واہدنی، اور مجھے ہدایت عطا فرما، وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ تو یہ اعمال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ان اعمال کی پابندی کی جائے۔ ایک اور بہت بڑا عمل اور بہت مبارک عمل آپ علیہ السلام نے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دواء من 99 داء، یہ 99 پریشانیوں کا حل ہے، 99 پریشانیوں اور 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ایسرھا الہم، سب سے کم درجے کا کیا ہے کہ جو دنیا میں غم ہے اللہ پاک اس کی برکت سے اس کا غم دور کر دے گا۔ تو لا حول ولا قوة الا باللہ 99 پریشانیوں کا حل ہے، اس میں 99 بیماریوں کا حل ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے ان کلمات کے پڑھنے کی، اس وقت ضرورت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو ہم پڑھیں۔ کیا معنی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم؟ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور ہر نفع بھی اللہ کی طرف سے، اور ہر ضرر اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اس وقت قائم کرنے کا ہے کہ ہر نفع بھی اللہ کی جانب سے آتا ہے اور ہر نقصان بھی اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو، انسان تدابیر اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر ہو، راتوں کا قیام ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رات کو ہر رات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں آتا ہے اور یوں کہتا ہے من یدعونی، کون ہے مجھے پکارے، کون ہے مجھے پکارے جس کی پکار کو میں سنوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو مت چھوڑنا۔ کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ رات کے قیام کو لازم پکڑو، اسے مت چھوڑنا۔ کیا ہم نے بھی کبھی راتوں کا قیام کیا ہے؟ رات کے آخری پہر میں ہم اٹھے ہوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ آج ہمیں شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے، جی میں کوئی بزرگ آدمی نہیں ہوں، میں کوئی نیک نہیں ہوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں۔ گناہ گار کہہ کر کیا آپ کی خلاصی ہو جائے گی آخرت میں؟ آخرت میں یہ کہیں گے ہاں میں گناہ گار آدمی ہوں، یہ کہہ کے خلاصی ہو جائے گی؟ میں گناہ گار آدمی ہوں یہ کہہ کر جو حرکتیں مرضی کرتا رہے، جو گناہ مرضی کرتا رہے، فرائض اور واجبات کو چھوڑے اور حرام کا ارتکاب کرے اور کہے نہیں میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، اس سے خلاصی نہیں ہوگی۔ یہ کیوں فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل،
رات کے قیام کی پابندی کرنا فإنہ داب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے قبلکم، تم سے پہلے، وہو قربۃ لکم الی ربکم، اپنے پروردگار کا قرب چاہتے ہو، ہاں قیام اللیل تہجد کی نماز سے اپنے پروردگار کا قرب نصیب ہوگا، ومغفرۃ للسیئات، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کتنی اہم بات ہے، ومنہات عن الاثم، اور فرمایا کہ یہ گناہوں سے بھی بچنے کا مؤثر ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، نافرمانیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے قیام اللیل۔ تو کتنے فائدے ہیں۔ آج دنیا کے منافع ہمیں آسان، اور دنیا کے منافع حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کی رات کی ڈیوٹی ہے، یا کسی موقع پر شادی کی تقریب ہوتی ہے، رات 2-2 3-3 بج جاتے ہیں، کیا کبھی اپنے پروردگار کو منانے کے لیے بھی چھٹیوں کے دن میں، فرصت والے ایام میں اپنے رب کو منانے کے لیے عشاء کی نماز سے لے کر صبح تک بیٹھے ہوں، عشاء کی نماز سے لے کر رات 3 بجے تک بیٹھے ہوں، یا عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے ہوں اور رات کے آخری حصے میں 2 گھنٹے اللہ کے سامنے آ کے بیٹھے ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں؟ غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مبارک دین لے کر آئے ہیں۔ آپ نے دعا دی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک رحم فرمائے، کیا اللہ کے نبی کی دعا نہیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی تہجد کی نماز پڑھی، ایسے شخص پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ اور فرمایا فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ اٹھ پائے اور نہیں اٹھتی تو فرمایا نضح فی وجہہا، اس کے چہرے پر الماء، پانی چھڑکے، پانی کی چھینٹے لگائے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ اتنا اہم کام ہے، اتنا اہم کام ہے کہ اس قیام اللیل کے لیے بیوی کے چہرے پر چھینٹے لگانے کی ترغیب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا رحم اللہ امراتن، اسی طرح اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے، قامت من اللیل، جو رات کو کھڑی ہو، فصلت، نماز پڑھے، وایقظت زوجہا، اپنے شوہر کو اٹھائے بیدار کرے، فصلی، اور شوہر بھی نماز پڑھے، فإن ابا، اگر شوہر نہ اٹھ سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے، نضحت فی وجہہ الماء، تو اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ کتنی اہم بات ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل پر، بیوی کو جگانے پر، شوہر کو جگانے پر رحمت کی دعا دے رہے۔ آج اگر ہمیں کوئی دعا دیتا ہے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، کوئی بزرگ دعا دے دیتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کرو، آج اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرو کہ آج ہم اللہ کے نبی کی یہ دعا حاصل کریں گے، اور رات کو ہم اٹھیں گے اور قیام اللیل کا اہتمام ہم کریں گے۔ اپنے گھروں میں خود بھی اٹھو، اپنے بچوں کو بھی اٹھاؤ، بچیوں کو بھی اٹھاؤ، سب کے سب رات کو اٹھیں، عشاء کے بعد جلدی سونے کا معمول ہو، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ایک وقت تک مسجدوں سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں، لیکن ہم نے کان نہ دھرے، ہم نے فکر نہ کی۔ اب اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجد مقفل ہو گئی، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسجد میں آنا اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب اس حدیث کو آپ سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی اعمال کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے ہی فتنے آئیں گے، اور تم کرنا بھی چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھے گا، لیکن بھروسہ کر کے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، باہر کہیں جاتا ہے، اور کوئی آدمی اس کو ایسا لفظ کہہ دیتا ہے، اور اس کا جو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہے وہ سارا کا سارا بھروسہ اس کی بات سے، اس کی تقریر سے، وہ سارا کا سارا خاک میں مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اعمال دیے ہیں۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ گھروں کے اندر رہ کر چاشت کا بھی اہتمام ہو، اشراق کی نماز کا بھی اہتمام ہو، تہجد کا بھی اہتمام ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح علی
कुल्ल मुस्लिमिन, फरमाया कि रोज़ाना सुबह जब होती है तो जिस्म के तमाम आज़ा और जिस्म के तमाम जोड़ों की जानिब से हर आदमी पर सदका करना लाजिम है। युस्बिहु अला कुल्li सुलामा मिन अहदिकुम सदक़तुन, हर जिस्म के हर जोड़ की जानिब से सदका करना वाजिब है। तो अब सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल कौन इतना सदका कर सकता है हर जोड़ की जानिब से? तो बताया फ़कुल्लु तस्बीहतिन सदका, हर तस्बीह सदका है, यानी सुबहान अल्लाह सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, नेकी का हुक्म करना सदका है और गुनाहों से रोकना भी सदका है। तो ये सदक़ात क्या जिस्म का हक़ हमने अदा किया? जिस परवरदिगार ने दुरुस्त आँखें सुबह को दी हैं, सुबह उठे रात को गुनाहों में आँखों को इस्तेमाल किया, उसने आँखों को सल्ब नहीं किया, कानों को सल्ब नहीं किया, आज़ा को उसने सल्ब नहीं किया, दुरुस्त आज़ा उसने दिए, तो क्या इन आज़ा का सदका और इन आज़ा की जानिब से शुक्राना लाजिम नहीं है? यहाँ सदक़े से मुराद मुहद्दिसीन ने लिखा है शुक्राना है, तो ये शुक्राना लाजिम नहीं है। तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर के ज़रिए से शुक्राने को अदा किया जाए। और फिर आपने इरशाद फरमाया वयुज्ज़िउ मिन ज़ालिका रकअतान यरकअहुमा मिन अज़्ज़ुहा, और फरमाया इन तमाम के तमाम जिस्म के आज़ा का सदका ये भी है कि एक आदमी चाश्त के वक्त 2 रकात नमाज नफिल अदा कर ले। कितनी अहम बात है कि सूरज के तुलू होने के बाद ये नमाज अगर पढ़ लेता है, चाश्त की नमाज पढ़ लेता है, तो ये जिस्म के तमाम आज़ा की तरफ से शुक्राना अदा कर लेगा। एक हदीस पाक में आता है, आपने इरशाद फरमाया कि इंसान जब सुबह को 2 रकात नमाज अदा कर लेता है तो अल्लाह कहता है कि मैं दिन के इसके तमाम के तमाम कामों के लिए किफ़ायत कर लूँगा। इन आमाल पर दुनिया के फ़ायदे भी हैं और आखिरत के फ़ायदे भी हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम किया जाए, आमाल की पाबंदी की जाए, गुनाहों से बचने का अहतमाम हो, अपने घरों में ये मामूल बनाएं, यौमिया मामूलात। तो एक काम तो रोज़ाना अपने घरों में ये करना है कि जिसकी जो नमाज़ें छूटी हुई हैं, फ़राइज़ छूटे हुए हैं, उन फ़राइज़ की अदायगी की कोशिश करें। नंबर 2, जितनी नमाज़ें नवाफ़िल हैं उन नवाफ़िल का अहतमाम करें। अल्लाह के यहाँ क़ुर्ब हासिल होगा नवाफ़िल से, नफली सदक़े से, नफली नमाज से। रोज़ों का अहतमाम करें, इन हालात में रोज़ों का अहतमाम करें, नफली रोज़ों का अहतमाम फरमाएं। और इसी तरह से नंबर 3, तिलावत का अहतमाम हो, लेकिन तिलावत जो आम तौर पर हम तिलावत किया करते थे उससे ज़्यादा हो, उससे 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा हो। एक आदमी आम दिनों के अंदर अगर 1 सिपारा पढ़ता था तो इस वक्त उसे 3 पढ़ने चाहिए। ये फ़ुर्सत तो रमज़ान में भी नहीं मिलेगी। तमाम के तमाम मशागिल और तमाम के तमाम आमाल दुनिया के बाहर के सब मतरूक होंगे, तो शायद ये अल्लाह की तरफ पलटने के लिए हमें मौका दिया जा रहा हो, शायद अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए हमें मौका दिया जा रहा हो। तो इसलिए तिलावत का अहतमाम किया जाए और ज़िक्र अज़कार जो बताए गए हैं इन ज़िक्र अज़कार का अहतमाम किया जाए, और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, तौबा करना, माफ़ी मांगना और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। सिर्फ माफ़ी ज़बान से न हो, दिल में नदामत हो, शर्मिंदगी हो, शर्मिंदगी और नदामत, इस तरह से शर्मिंदगी और नदामत हो कि ऐ अल्लाह मुझसे ये क्यों जुर्म हो गया है। हम वक्त शर्मिंदगी और नदामत हो, तौबा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक नदामत न हो, और जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को फौरी छोड़ दे और आइंदा अज़म करे कि इस गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा। ये 3 बातें होंगी तो तौबा कबूल होगी। इन 3 आमाल पर तौबा की कबूलियत का वादा है, इन 3 आमाल पर तौबा इंसान की कबूल होती है। तो रोज़ाना तौबा का भी अहतमाम किया जाए और आयत करीमा जिस तरह से बताया गया उसी तरह से पढ़ने का अहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तमाम इबादात को अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हर शुरूर से, हर फितने से हम सब की हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब की जानों की, मालों की, ईमान की, आमाल की हिफाजत फ़रमाए। तो तमाम ज़ाहिरी तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ आप अल्लाह की ज़ात आली पर तवक्कुल और भरोसा करें, अल्लाह की ज़ात आली पर भरोसा करें। इन हालात में अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए मौत का भी फ़ैसला हो गया है तो इंसान मर के जाएगा किसके पास? अल्लाह के पास जाएगा, और अल्लाह तो बड़ा करीम है, उस करीम के पास आदमी जाएगा, और उस करीम के पास कुछ आमाल का ज़ख़ीरा भेजा हुआ हो तो आदमी को जाने में क्या परेशानी है। मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है, और ऐसी वबाई अमराज के अंदर अगर मौत वाक़ हो जाए वो तो शहादत की मौत है।
تو اس قدر غمگین اور اس قدر ایسا نہ ہو کہ اس وبائی مرض کو ایسا اپنے اوپر سوار کر دیں کہ اعمال صالحہ بھی چھوڑ دیں۔ میں پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے، ماہرین طب کی طرف سے، علماء کی جانب سے جو تدابیر بتائی جاتی ہیں، ان تمام کی تمام تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر، ان تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ پاک نے میرے لیے اس بیماری کا فیصلہ لکھا ہوا تو مجھے ہر حال میں لگے گی، وہ مجھے ہر حال میں لگے گی۔ یہ ایمان رکھو، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ان سارے اسباب کے بعد بھی اگر اللہ کا فیصلہ ہوا تو میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ کیا ایوب علیہ السلام جو بیمار ہوئے تھے تو کیا وہ کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی ورد نہیں پڑھتے تھے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور پریشانیاں آئیں تو وہ صبح شام کے معمولات نہیں تھے؟ لیکن ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنے کی کوشش کریں۔ موت تو مومن کے لیے تو تحفہ ہوا کرتی ہے کہ وہ تو حبیب کو حبیب سے ملانے کا ذریعہ ہے، بندے کو اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے موت سے گھبرانے کی کیا بات ہے۔ اور ایسی امراض، وبائی امراض کے اندر اگر موت آ بھی جاتی ہے تو شہادت کی موت ہے۔ اول تو وہ نوعیت ہے نہیں اس بیماری کی کہ اس قدر اموات واقع ہوں، بہت قلیل ہے، پھر بھی آدمی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرے اور آدمی یہ کہے کہ اللہ اس کے بعد جو بھی تیرا فیصلہ ہوا میں اس تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت کے ہر وقت ترساں ہے، ہر وقت خوف زدہ ہے اور ہر وقت خوف زدہ ہے کہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ باتیں انسان کے ایمان کو کچا کرتی ہیں اور انسان کے ایمان میں وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کریں۔ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب کریم ہے، ہمارا مالک ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تنفروا، فرمایا یسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو، ولا تعسروا، مشکلیں مت پیدا کرو، بشروا، خوشخبریاں دیا کرو، ولا تنفروا، متنفر نہ کرو۔ اس وقت ان نیک اعمال کے ذریعے سے خوشخبریوں کی ضرورت ہے کہ خوف و ہراس کی جو کیفیت ہے تاکہ خوشخبریاں ہوں کہ ان اعمال پر، اگر ان مصائب پر، اس تکلیف اور پریشانی پر اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اجر کی خوشخبریاں سناؤ، ایک دوسرے کو خوشخبریاں بتاؤ، اجر ملے گا۔ بیماری پر کتنا اجر ملتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، وہ خوشخبریاں سنا کر مسلمانوں کے دلوں کو اس وقت خوش کیا جائے۔ ایک شخص جو بیمار ہوتا ہے، جس طرح سے وہ ظاہری بیماری کی وجہ سے اس کا جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، اسے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے اس کے ایمان کے اندر بھی شیطان قسم قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، اسے ایمانی ڈوز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو بیمار پرسی کا حکم دیا گیا ہے، بیمار پرسی کے اندر کیا کلمات جا کے کہے جاتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی اس پریشانی اور اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے گا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر اس بیماری کی وجہ سے اس کے دل کے اندر شیطان نے وسوسے ڈالے اور اس کے ایمان پر شیطان نے حملہ کیا ہے اور وہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ تو کیوں بیمار ہو گیا ہے، تجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ابھی تندرست تھا، یہ مرنے کا ٹائم نہیں تھا، اس قسم کے وسوسے ڈال کر اگر شیطان تمہارا ایمان برباد کرتا ہے تو غم کی بات نہیں ہے۔ اس بیماری کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اس بیماری کے ذریعے سے آپ کے درجے بلند ہوں گے، اس بیماری کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اس ایک دن کے بخار سے جہنم کی آگ آپ پر حرام ہو جائے گی۔ تو جب یہ خوشخبریاں مریض سنے گا تو اس کے ایمان کو طاقت ملے گی۔ جس طرح سے ظاہری طاقت کی اس کو ضرورت ہے، دوائیوں کے ذریعے سے ظاہری طاقت اسے دی جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے اس کو ظاہری طاقت دی جاتی ہے، اسی طرح سے اسے ان کلمات کے ذریعے سے ایمانی طاقت کو بھی بڑھاؤ، اسے خوشخبریاں سناؤ۔ تو یہ اعمال اس وقت ہمارے کرنے کی ضرورت ہے۔ لغویات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور گھروں میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کی جائے۔ اور اس تربیت کے لیے ہمارا ایک جو کورس چل رہا ہے، الحمدللہ آن لائن کورس ہوتا ہے، اس کورس کو روزانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک پوسٹ بھی بھیجی جاتی ہے روزانہ اور اسی طرح سے ایک وائس میسیج بھی کیا جاتا ہے
جس کے اندر اس پوسٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو حاصل کیا اور روزانہ حاصل کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا القوۃ المتین یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جانب سے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس کے شر سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام کے تمام لوگ جو اس شر میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں، سب کو شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ باقیوں کی جانوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ باقیوں کی جانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تھے، اے اللہ وہاں وبائیں تھیں، وہاں بیماریاں تھیں، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دعائیں ارشاد فرمائی تھیں، اے اللہ ان دعاؤں کی برکت سے اے اللہ تو نے مدینہ سے بیماریوں کو، وباؤں کو دور کر دیا تھا، وہاں کے موسم کو تو نے صاف ستھرا کر دیا، وباؤں کو اللہ تو نے دور کر دیا۔ اے اللہ ہم اسی نبی کی امتی ہیں، اے اللہ اسی نبی کی ہم امت ہیں، اے اللہ اسی نبی کو ہم ماننے والے ہیں، اے اللہ اسی نبی کے ہم بھی نام لیوا ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہواؤں کو حکم دے، اے اللہ ان بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہواؤں کو تو حکم دے وہ ان بیماریوں کو اے اللہ صحراؤں میں، سمندروں کی طرف لے کے جائیں، جہاں آبادیاں نہ ہوں اے اللہ وہاں لے جائیں۔ اے اللہ ان بیماریوں سے، وباؤں سے ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اس موقع پر ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، شیطان قسم قسم کے وسوسے ڈال کر اے اللہ قسم قسم کی اے اللہ اور دنیا کی فتنے سامنے آتے ہیں جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے ایمانوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان جیسا قیمتی اثاثہ اگر ہم سے رہ گیا اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اے اللہ اس تباہی سے، اس بربادی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری فضاؤں کو صاف اور ستھرا فرما، وباؤں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد میں پھر سے رونقوں کو بحال فرما، اے اللہ مساجد میں پھر سے رونقوں کو بحال فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ بیت اللہ، مسجد نبوی، اے اللہ مقدس مقامات اے اللہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اے ارحم الراحمین ان کو پھر سے آباد فرما، اے اللہ ان کو پھر سے آباد فرما، اے اللہ ان کو پھر سے آباد فرما، اے اللہ سرسبز اور شادابی پھر سے انہیں عطا فرما، اے اللہ ہر شرور سے ان کی حفاظت فرما، ہر فتنوں سے تمام مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو لوگ اس وقت کوشش کرنے والے ہیں اے اللہ ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ذاتی سطح پر، سرکاری سطح پر اے اللہ جس کی جو محنتیں اور کوششیں ہیں تمام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ راشنوں کو تقسیم کر رہے ہیں اے اللہ غرباء کے ساتھ مدد اور تعاون کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے اے اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو باہمی اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اے اللہ باہمی ہمیں سب کو محبتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، شرور اور فتنوں سے تو ہم سب کی اولادوں کی تو حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔